السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں 10 ٹاپکس میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس کی ہیڈنگ، اس کے بعد 1 بائی 1 کر کے میں آپ کے سامنے سارے ٹاپکس عرض کرتا ہوں۔ ٹاپک نمبر 1، قرآن کی نصیحت۔ ٹاپک نمبر 2، طب نبوی سے علاج، حلیلہ سے ہر بیماری کا علاج۔ ٹاپک نمبر 3، آخرت کے بارے میں، اہل جہنم پر دردناک عذاب۔ ٹاپک نمبر 4، دنیا کے بارے میں، آدمی کا دنیا میں کتنا حق ہے۔ ٹاپک نمبر 5، ایک گناہ کے بارے میں، ماں باپ پر لعنت بھیجنا۔ ٹاپک نمبر 6، ایک اہم عمل کی فضیلت، بری موت سے حفاظت کا ذریعہ۔ ٹاپک نمبر 7، ایک سنت کے بارے میں، کسی منزل سے چلتے وقت نماز پڑھنا۔ ٹاپک نمبر 8، ایک فرض کے بارے میں، رکوع سجدہ اچھی طرح کرنا۔ ٹاپک نمبر 9، اللہ کی قدرت، شکل صورت کا مختلف ہونا۔ ٹاپک نمبر 10، اسلامی تاریخ، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس کو سبسکرائب کر لیجئے، شیئر کر لیجئے اور لائک کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شروع کرتے ہیں پہلے ٹاپک سے، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حوالہ سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ طب نبوی سے علاج، حلیلہ سے ہر بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلیلہ سیاہ کو پیا کرو، اس لیے کہ یہ جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے جس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے مگر ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حوالہ مسترک 8230 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فائدہ، حلیلہ سیاہ کو ہندی میں کالی ہڑ کہتے ہیں، جسے سل پر گھس کر پیتے ہیں۔ یہ قبض کو ختم کرتی ہے اور بادی بواسیر میں مفید ہے۔ ٹاپک نمبر 3، آخرت کے بارے میں، اہل جہنم پر دردناک عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا، یہ تیل کی ترچھٹ جیسا ہوگا، وہ پیٹ میں تیز گرم پانی کی طرح کھولتا ہوگا۔ کہا جائے گا، اس گناہ گار کو پکڑ لو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچ میں لے جاؤ، پھر اس کے سر پر تکلیف دینے والا کھولتا ہوا پانی ڈالو، پھر کہا جائے گا، عذاب کا مزہ چکھ، تو اپنے آپ کو بڑی عزت اور شان والا سمجھتا تھا، یہی وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ حوالہ سورہ دخان آیت نمبر 43 سے 50 تک۔ ٹاپک نمبر 4، دنیا کے بارے میں، آدمی کا دنیا میں کتنا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کو دنیا میں صرف 4 چیزوں کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں۔ نمبر 1، گھر جس میں وہ رہتا ہے۔
نمبر 2 کپڑا جس سے وہ سطر چھپاتا ہے، نمبر 3 خشک روٹی، نمبر 4 پانی۔ حوالہ ترمذی 2341 عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹاپک نمبر 5 ایک گناہ کے بارے میں، ماں باپ پر لعنت بھیجنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کوئی اپنے ماں باپ پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہے؟ فرمایا، اس طرح کہ جب کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہے، جب کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا تو وہ بھی اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا۔ حوالہ مسلم 263 عن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹاپک نمبر 6 ایک اہم عمل کی فضیلت، بری موت سے حفاظت کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ حوالہ ترمذی 664 عن انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹاپک نمبر 7 ایک سنت کے بارے میں، کسی منزل سے چلتے وقت نماز پڑھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ قیام کرتے اور پھر وہاں سے چلتے تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھتے۔ حوالہ سنن کبریٰ للبیہقی 253/5۔ ٹاپک نمبر 8 ایک فرض کے بارے میں، رکوع سجدہ اچھی طرح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ حوالہ مسند احمد 11138 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلاصہ، رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوری بتایا ہے، اس لیے ان کو اچھی طرح اطمینان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ ٹاپک نمبر 9 اللہ کی قدرت، شکل صورت کا مختلف ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہر انسان کے چہرے پر 2 کان، 2 آنکھیں، ناک، منہ اور ہونٹ بنائے۔ اس کے باوجود سب کی شکل، رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر ملک، خطے یا نسل کے لوگوں کی شکل صورت دوسری جگہ کے رہنے والوں سے بالکل جدا ہے، یہاں تک کہ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والی اولاد کے درمیان شکل، صورت اور رنگ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ پھر لڑکے لڑکیوں کی شکل، جسم کی بناوٹ بھی الگ ہوتی ہے۔ غرض انسانوں کے درمیان شکل، صورت اور رنگ، نسل کا الگ الگ ہونا اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ ٹاپک نمبر 10 اسلامی تاریخ، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش۔
حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت سعادت اللہ تعالی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت باسعادت اللہ تعالی کی ایک بڑی نشانی ہے، کیونکہ ان کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جب کہ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور ان کی والدہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال ہو چکی تھی۔ حالانکہ عام طور پر اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ فرشتوں نے ان کی پیدائش کی خوشخبری دی تو دونوں حیرت تعجب میں پڑ گئے، مگر فرشتوں نے یقین دلایا اور کہا آپ نا امید مت ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی سال حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے تھے۔ 60 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کی لڑکی سے ان کی شادی کرائی۔ ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام عیسو اور دوسرے کا نام یعقوب تھا۔ لفظوں کی ادائیگی میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ غلطی کا منہ بیش معاف فرمائے، ہم سب کو نیک ہدایت دے، دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔